السلام علیکم دادا جان۔ دادا جان کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام میرے بچوں، اللہ کا شکر ہے۔ تم لوگ سناؤ، تم لوگ کیسے ہو؟ الحمدللہ دادا جان، ہم بھی ٹھیک ٹھاک آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ دادا جان آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی خوبصورت سی باتیں اور کہانیاں سننے کے لیے۔ ضرور میرے بچوں، کیوں نہیں۔ لیکن آج کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ آج میں تم کو ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا قصہ سناؤں گا۔ ایک شخص بازار میں سودا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ گزر رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کے ساتھ گدھے والے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ گدھے والے نے کہا، جناب علی 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا، اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر، ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہوری کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ، سبحان اللہ، کیا تیری قدرت ہے، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا لیکن نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چومنے لگا، کوئی چوم چوم کر اس کے بوسے دینے لگا، کوئی اس کے بال کاٹنے لگا، کوئی تبرک کے طور پر اس کو ہاتھ لگانے لگا، اور وغیرہ وغیرہ۔ بچوں، یہ مختصر تھا واقعہ، یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن کیا تم لوگوں نے غور کیا کہ آج کل ہمارا دین ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے؟ بادشاہ اور اس کے وزیر کی بات کو سن کر لوگ اس پر عمل کرنے لگے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ لوگ اس بات کی تصدیق کرتے کہ آیا بادشاہ اور اس کا وزیر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے سنی سنائی بات پر عمل کیا اور اس گدھے کو مقدس چیز مان بیٹھے۔ یہی آج کل ہمارے اور ہمارے معاشرے کا حل ہوا ہے۔ ہم کسی کی بات بھی سن کر اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں، آیا کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں یا ہمارے دین میں یا ہماری زندگی میں بھی اس چیز کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ لیکن نہیں، ہم بھی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایمان بنا لیتے ہیں معاذ اللہ، یا اس کو اپنی زندگی میں اہم مقام دے دیتے ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی وجہ سے یا تو دنیا میں پھنس جاتے ہیں یا آخرت میں پکڑے جائیں گے۔
تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آئندہ جو بھی کام کریں اس پہ پہلے اس بات کو سننے سے پہلے یا سننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ، اور پھر ہم دوسروں کو اس بات پر عمل کرنے کی تلقین کریں اور ان سے بھی یہی کہیں کہ بھائی عمل کرنے سے پہلے تصدیق کر لو کہ یہ بات سچ ہے یا غلط۔ ماشاء اللہ دادا جان، بہت ہی خوب واقعہ تھا۔ ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ شکریہ دادا جان ہمیں اتنی اچھی بات بتانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، آمین۔ خدا حافظ۔